السلام علیکم۔ ہم لوگ جو ہے وہ قرآن سورۃ الفاتحہ کے 5ویں نام ام القرآن پر تھے، اور یہ اس کی فضیلت ہے کہ یہ قرآن کی ماں اس کو کہا گیا ہے، اور بہرحال قرآن سے پورے قرآن کی فضیلت ہے، اور اس سے بڑھ کر جو ہے وہ یہ سورۃ الفاتحہ کی فضیلت ہے۔ چھٹا نام جو ہے السبع المثانی، یعنی کہ 7 ریپیٹ ہونے والی آیتیں۔ یہ 7 ریپیٹ ہونے والی آیتیں کیا ہے کہ ہم اس کو بار بار جو ہے نا وہ ریپیٹ کرتے ہیں نمازوں میں۔ دن میں ہم کتنی ساری نمازوں کی رکعتیں پڑھتے ہیں، فرض کی نماز 4 فرض 4 فرض جو ہے نا وہ ہوتی، مطلب کہ سارے دن میں کتنی ساری نمازیں ہو جاتی ہیں نا، تو سب میں ہمیں سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ تو یہ پلٹ پلٹ کر بار بار ریپیٹ کر کے ہمیں سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ 7 بار بار دہرائی جانے والی آیتیں۔ تو اس کا چھٹا نام ہے السبع المثانی۔ پھر ہے القرآن العظیم، اس لیے کہ اس میں تمام قرآنی علوم کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کو القرآن العظیم بھی کہا گیا، ام القرآن بھی کہا ہے اور عظیم قرآن بھی کہا ہے۔ نمبر 8 الشفا۔ امام دارمی نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فی فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء، فاتحۃ الکتاب میں تمام تر بیماریوں کی، بہت ساری بیماریوں کی جو ہے نا، ہر بیماری کی شفا رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ کا نام ایک شفا بھی ہے۔ پھر الرقیہ، الرقیہ یعنی دم کرنا، رقیہ کروانا۔ تو اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا اس صحابی سے جس نے ایک سردار قبیلہ پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تھا، اور اس کے جسم سے سانپ کا زہر اتر گیا تھا، کہا کہ تجھے کس نے بتایا کہ دم ہے؟ تو صحابی نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ میرے دل میں یہ بات آئی۔ یہ ایک لمبی حدیث ہے امام بخاری میں، کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک بار سفر میں تھے، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو ایک لڑکی آئی اور بتایا کہ قبیلہ کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے اور ہمارے لوگ باہر گئے ہوئے ہیں، کیا آپ لوگوں میں سے کوئی دم کرنے والا ہے؟ تو ہم میں سے ایک آدمی اٹھ کر گیا جس کے بارے میں ہم لوگ نہیں جانتے تھے کہ دم کرنا جانتا ہے، مطلب کہ ان کو نہیں پتا تھا آپس میں کہ لیکن آدمی اٹھ گیا۔ اور اس کے پہلے کی جو ہے نا بات یہ تھی کہ وہ جو یہ سارے لوگ جو کہیں گئے تھے اور پڑاؤ ڈالا تھا، تو ان لوگوں نے نا یہ اس قبیلے کے پاس سے نا ان کا کھانا ختم ہو گیا، تو اس قبیلے کے پاس سے کھانا مانگا تھا کہ ہمیں کھانا دو اور اجرت پہ ہی دے دو لیکن ہمیں کھانا دو۔ تو ان لوگوں نے مہمان نوازی کرنے سے بھی اور منع کر دیا اور کھانا نہیں دیا۔ پھر جو ہے نا ان کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا، تو وہ آئے اور کہا کہ آپ لوگوں میں سے کوئی سانپ ہے، سانپ کا زہر اتارنے والا ہے، کوئی دم کرنے والا ہے؟ تو ایک صحابی ایسے ہی اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور چلے ان کے ساتھ، دوسرے لوگ بھی ان کے پیچھے بھیجے گئے۔ جب اس نے دم کیا تو سانپ کا زہر اتر گیا، کچھ پڑھ کر دم کیا تو سانپ کا زہر اتر گیا۔ اور پھر انہوں نے اس سے 30 بکریاں مانگی، جو انہوں نے دی۔ 30 بکریاں اس زمانے میں بھی اور آج کے دور میں بھی بہت بڑی قیمت ہوتی ہے، تو انہوں نے 30 بکریاں دی اور ہم سب کو دودھ بھی پلایا، جتنے گئے تھے اس کو دودھ بھی پلایا۔ جب وہ واپس آئے تو ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا تو دم کرنا جانتا تھا؟ واپس آ کے کہا کہ تو نے تو جا کر زہر اتار دیا، کیا تو دم کرنا جانتا تھا؟ تو اس نے جواب میں کہا کہ میں نے تو صرف سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کر دیا۔ ہم نے کہا کہ بکریوں کے معاملے کو تو ایسے ہی رہنے دو، یعنی کہ تو نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر جو دم کیا ہے، تو اب یہ آیا یہ بکریاں جو ہے ہم کھا سکتے کہ نہیں کھا سکتے؟ تو وہ رسول اللہ، اب میں اس کا مفہوم حدیث کا جلدی بتا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ اس طریقے سے ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے اور یہ 30 بکریاں ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ تم کو کس نے کہا تھا کہ سورۃ الفاتحہ میں دم ہے؟ تو بولا بس میرے دل میں یہ بات آ گئی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بکریاں جو ہے آپس میں تقسیم کر لو، اور جو ہے اس میں میرا بھی حصہ رکھنا، کہ یہ جائز ہے۔ تو رقیہ کرنے والے کو ہم پیسے دے کر جو رقیہ کرواتے، لیکن صحیح دم کرنے والے، صحیح رقیہ کرنے والوں کو جو ہے ہم پیسے دے کے رقیہ کروا سکتے ہیں۔ اور یہ پتہ چلتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ یہ دم ہے، یہ رقیہ ہے۔ ہم بھی اپنے گھروں میں جو ہے نا اپنے آپ پر، اپنے بچوں پر، جہاں کہیں بھی درد ہوتا ہو وہاں پر ہاتھ رکھ کر ہم جو ہے جہاں کہیں بھی پریشانی ہو، کچھ بھی ہو، تو ہم سورۃ الفاتحہ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ میں یہ دم ہے اور اس میں شفا ہے، اس لیے اس کا نام شفا ہے۔ یہ نواں نام تھا رقیہ، یعنی کہ دم کرنے والے، شفا بھی ہے اور اس سے دم بھی کر سکتے۔ اور 10واں نام اس کا ہے الاساس،
امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی ہے کہ قرآن کی اساس سورۃ الفاتحہ ہے. جب کبھی بیمار پڑو تو اس سورت کے ذریعے شفا حاصل کر لو. اساس یعنی کہ بنیاد، بنیاد جو ہے نا فاؤنڈیشن. تو قرآن کی بنیاد، قرآن کا فاؤنڈیشن جو ہے نا الاساس سورۃ الفاتحہ ہے. تو یہ دیکھیں کہ جتنا فاؤنڈیشن مضبوط ہوگا نا اتنی ہی بلڈنگ بھی مضبوط ہوتی ہے. جتنا ہم سورۃ الفاتحہ کو اچھی طرح سے پڑھیں گے اور سمجھیں گے تو انشاءاللہ قرآن کو بھی اچھی طرح سے پڑھیں گے اور سمجھیں گے انشاءاللہ. تو یہ سورۃ الفاتحہ جو ہے قرآن کے اساس ہے. پھر ہے 11واں اس کا نام ہے الوافیہ. سفیان بن عیینہ کہتے ہیں، سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ نماز میں سورۃ الفاتحہ کی تقسیم نہیں ہو سکتی، یعنی دیگر صورتوں کی طرح اسے نصف نصف 2 رکعتوں میں پڑھنا جائز نہیں، اس لیے اس کا نام الوافیہ ہے. یعنی کہ اس کی پوری طریقے سے اس کی وفا کرنی ہے. اس کو ہم نصف نہیں پڑھ سکتے. سورۃ البقرہ کے چند آیت پڑھ لیتے ہیں، کسی اور صورتوں کو 30ویں سپارے کی بھی سورۃ النبا کو ہم 2 رکعتوں میں آدھی آدھی کر کے یا 4 رکعتوں میں جو ہے نا تقسیم کر کر کے بھی ہم پڑھ سکتے ہیں. لیکن سورۃ الفاتحہ ہم تقسیم نہیں کر سکتے. سورۃ الفاتحہ کو ہم نے پورا پڑھنا ہے، اس کی جو ہے نا ادائیگی پوری کرنی ہے، اس کو تقسیم نہیں کر سکتے. تو اس لیے اس کا نام ہے الوافیہ. پھر 12واں نام ہے اس کا الکافیہ. یحییٰ بن ابی کثیر کہتے ہیں کہ یہ سورت دوسری صورتوں کے بدلے میں کافی ہو جاتی ہے، لیکن دوسری صورتیں اس کے بدلے میں کافی نہیں ہوتی ہے، اس لیے اس کا نام الکافیہ ہے. یعنی کہ نماز کے اندر اگر ہم نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی اور دوسری بہت ساری صورتیں پڑھ لی، وہ بعض دفعہ تو مفسرین کہتے ہیں کہ پورا قرآن نماز میں پڑھ لو لیکن سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تمہاری نماز نہیں ہوگی. لیکن پورا قرآن نہیں پڑھو، ایک سورت بھی نہ پڑھو، صرف سورۃ الفاتحہ پڑھ لو. باقی کا حصہ، باقی بات کی جو ہے نا قرات وہ اگر تم سے چھوٹ جائے یا نہ پڑھو تو اگر تم نے سورۃ الفاتحہ پڑھ لی ہے تو تمہاری نماز ہو جائے گی. کافی ہے سورۃ الفاتحہ، یعنی سورۃ الفاتحہ جو ہے وہ الکافیہ ہے. تو کتنے نام ہو گئے ہم دیکھیں یہاں سے. ہم نے جو ریپیٹ کرنا ہو تو بولے. یہ جو ہے نا بولے کیسے آپ، تو میں آڈیو میں درس دے رہی ہوں. یہ پہلی دفعہ میرا اس طرح سے درس دینے کا جو ہے نا وہ ہوا ہے. تو اب دیکھیں کیا ہوتا ہے، آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے. کچھ سمجھ میں نہیں آتا. ویسے جیسے اگر کلاس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو کچھ سوال ہو جاتے ہیں، کسی کا چہرہ دیکھ کے سمجھ آ جاتا ہے کہ سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے. یہاں پر تو میں بولی جا رہی ہوں مجھے سمجھ نہیں آتا ہے. چلو الحمدللہ. اسی طریقے سے بھی آپ کو اگر سمجھ آ جائے، نہیں سمجھ آئے تو مجھے میسج بھی کر دیں. تو یہ سورت کے کئی نام ہیں. نمبر 1 الصلاۃ، الحمد، الفاتحۃ الکتاب، ام الکتاب. چوتھے نمبر پر 5واں ام القرآن. 6واں السبع المثانی. 7واں القرآن العظیم. پھر 8واں الشفاء. اس کے بعد ہے الرقیہ. پھر 9واں تھا وہ، اور 10واں ہے الاساس. 11واں ہے الوافیہ. 12واں ہے الکافیہ. ٹھیک ہے. ابھی بہت سارے نام ہیں اس کے، بہت سے سارے نام ہیں، لیکن ہم لوگوں نے یہ 12 نام جو ہے نا وہ تفسیروں میں بھی آتے ہیں اور ہم لوگوں نے یہ آج پڑھے ہیں. ٹھیک ہے. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر بہت اچھی طریقے سے کی ہے، اور انشاءاللہ میں اگلے درس میں جو ہے نا اب اس کو کنٹینیو کروں گی.